اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ غیر مسلم تھوڑے سا کامن سینس عقل برین بھیجا یوز کر لیتے تو ان میں سے جو لوگ غیر مسلم رہ کے مر گئے وہ بیوقوفی کر کے جہنم میں نہ جاتے. اب کیا کر سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں کی جو تعریف ہے وہ یہ بات بتاتی ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر اگر کوئی انسان سب سے زیادہ سکسیزفل رہا ہے اور کوئی انسان جس نے سب سے زیادہ انسانوں کے لیے کوئی کام کیا ہے اور وہ انسان جس نے سب سے زیادہ بہترین وزڈم بہترین طریقے کی انسانوں کے فائدے کے لیے کوئی حکمت عملیاں اگر اسٹریٹجیاں اپنائی ہیں تو وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان کے خلاف کوئی کتنا بھی کوشش کر لے بھونکنے کی, ان کے خلاف کنٹینٹ کو مس یوز کر کے مینوپولیٹ کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی یا غیر مسلموں کو ان کے خلاف گمراہ کرنے کے لیے تاکہ غیر مسلم اسلام نہ قبول کریں, تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھو بھائی, تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہونے والے. ان غیر مسلموں کی تعریف سے تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان غیر مسلموں نے تعریف کی. کیا وجہ ہے کہ ان جیسا کام کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا, ابھی بھی نہیں کر سکتا اور قیامت تک نہیں کر سکتا. یہ میں بتا دوں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ کردار وہ کریکٹر تو کوئی پلے کر ہی نہیں سکتا ان کے لیول کا. دیٹس این ایکسلنس. دنیا کے تمام انسانوں کو اگر کسی کو فالو کرنا ہوگا ایکسلنس میں کہ کوئی ایسا انسان جس کو ہم فالو کریں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے. دنیا کے تمام انسانوں کو انہیں کو فالو کرنا پڑے گا اگر وہ یہ چاہیں کہ ان کو اپنے کریکٹر میں ایکسلنس لانا ہے, بہتری لانی ہے, امپروومنٹ لانی ہے. جیسے ہر بندہ اپنی اسکلس کو امپروو کرتا ہے, اچھے ٹیچر کو تلاش کرتا ہے. بھی ایک ویب ڈیولپر ہوتا ہے, وہ اپنی ویب ڈیولپمنٹ اسکلس کو امپروو کرنا چاہتا ہے تو ایک اچھے ویب ڈیولپر کے پاس جاتا ہے, اس کی اسکل سیکھ لیتا ہے, پھر اس سے بھی بہتر کے پاس, پھر مختلف ٹیچرس کے پاس جاتا ہے. تو کسی بھی فیلڈ میں یہی ہوتا ہے کہ انسان مختلف لوگوں سے سیکھ کے اپنی نالج کو اپ گریڈ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. تو اگر کسی نے انسانیت میں انسانوں کے لیے, معاشرے کے لیے اور بہتری کے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے. دیٹس اٹ. لیکن کیوں؟ اگر وہ جھوٹے نبی ہیں تو بھائی ایک جھوٹے انسان کو کیوں فالو کرے کوئی بھی؟ اگر ایک جھوٹے نبی ہیں تو ایک جھوٹے انسان کی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں غیر مسلم؟ مطلب غیر مسلموں کی عقل کی مت ماری گئی کہ انہوں نے ایک جھوٹے انسان کی تعریفیں کر دی. یعنی پروفٹ تو نہیں مانتے خیر, کیونکہ اگر غیر مسلم ان کو نبی مانے نا تو مسئلہ ہی ختم ہے سارا. تعریفیں کرتے انسان کے طور پہ, ہاں بہت بہترین انسان تھے, بڑا اچھا کام کیا, یہ کیا وہ کیا, لیکن رسول مان لیں, نبی مان لیں, نہیں یہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہی والی بات جو کافروں نے کی تھی 1400 سال پہلے. وہ کہتے تھے ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں, امانتیں بھی رکھوائیں گے, ہر چیز کریں گے, آپ کو بزنس مین بھی مانتے ہیں, آپ سے مشورے بھی لیں گے, کنسلٹنسی بھی لیں گے, آپ کی گائیڈنس پہ بھی چلیں گے, سب کچھ کر لیں گے, لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ اس کائنات کا خدا ہے, نہ بابا اس پہ نہیں آئیں گے, یہ اس پہ اپنا کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ تھی اصل جنگ, اور آج بھی یہی جنگ ہے اور قیامت تک یہی جنگ چلتی رہے گی. تو تم کس کی سائڈ پہ جاؤ گے؟ ان بیوقوفوں کی سائڈ پہ جو 1400 سال پہلے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے رہے اور مر کے کفر پہ چلے گئے, یا ان بیوقوفوں کی طرح جو آج بھی 21ویں صدی میں مسلمانوں سے ہی جنگ کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ کی نشانیاں آ چکی ہیں, حالانکہ اللہ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وہی اس کائنات کا خدا ہے اور اس نے اپنے پریکٹیکل معجزات پرفارم کر دی ہیں 21ویں صدی میں. اور خود میں نے آ کے جو ڈیمونسٹریشن کی اور جو کچھ پرفارم کیا ہے گیمنگ کے ورلڈ میں نکل کر, تو فزیکل ورلڈ کی گیمنگ دکھانے کے بعد اب یہ بات ختم ہو گئی کہ کوئی یہ بولے کہ کیمروں کے دور میں معجزات نہیں ہوتے. اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, بات ختم. وہ ہیں آخری نبی. تو میرے جتنے بھی کام ہیں وہ اگر کسی چیز کی سچائی کو ثابت کرتے ہیں وہ اسلام کی سچائی ہے, جو میں نے اسلام کی سچائی دنیا کے سارے کافروں پہ ثابت کر دی ہے. اب ان تک انفارمیشن کب پہنچے گی کہ یہ کام ہو گیا ہے, یہ اللہ کی مرضی پر ہے, مشیت پر ہے, لیکن میں نے دنیا کے سارے کافروں پر اسلام کی سچائی ثابت کر دی. دنیا کا کوئی بھی کافر میرے پاس آئے ہوئے اللہ کے معجزات کو غلط ثابت کرنے کی جرت نہیں کر سکتا, کیونکہ پریکٹیکل طور پہ اس کو مقابلے پہ آنا پڑے گا اور یہ ناممکن ہے. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر مسلموں نے کہا کم سے کم اس پہ بلیو کر لو, اور اگر تمہیں شک ہے کہ اسلام سچا دین پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے, یہ پتہ نہیں یہ بس کریکٹر کی بیس پہ کسی نے کہا ہے, تو ٹھیک ہے, پھر جو میرے پاس معجزات ہیں اللہ کے ان کو شکست دو, ان کو ڈیفیٹ کرو. آؤ تم میدان میں آؤ, ڈیفیٹ کرو مجھے کیا, ان نشانیوں کو ڈیفیٹ کرو. اور جب تم ثابت کر لو گے کہ اللہ خدا نہیں ہے, تمہیں بس اللہ کو جھوٹا خدا ثابت کرنا اس کے لیے, اور کچھ بھی نہیں. نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم نے کوئی کام کرنا ہے, نہ اسلام کے خلاف, نہ قرآن کے خلاف. یہ اسلام تو ایک دین ہے نا, قرآن ایک کتاب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماضی کے ایک انسان, رائٹ, جس کے اوپر اختلاف ہے وہ تھے بھی یا نہیں تھے, یہ جنگ چلتی ہے الگ. تو ہم سیدھی بات کرتے ہیں, تم اللہ کو جھوٹا خدا ثابت کر کے دکھاؤ, میں نے اللہ کو سچا خدا ثابت کر دیا, بات ختم ہو گئی. ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لو, اسی میں تمہاری نجات ہے. اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے, تمہاری زندگی کا پھر آخرت بھی برباد ہے. اللہ اکبر.